واٹ اے ایول چوائس. کیا جو دونوں جو واٹ اے ایول چوائس, جو دو چیز کو سوچ رہا ہے وہ دونوں غلط ہے. اللہ تعالیٰ کہتے صرف یہ سوچنا, افسوس کرنا کہ بیٹی پیدا ہو یہ بھی حرام ہے. قتل کرنا تو دور کی بات, صرف غم اٹھانا, افسوس کرنا کہ بیٹی پیدا ہو بیٹا نہیں پیدا ہو, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی, والیوم نمبر 2, حدیث نمبر 2104. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر دو بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کرتا ہے, پیار اور محبت سے جب تک وہ بالغ ہو, تو آخرت میں وہ میرے اس دو انگلیوں سے قریب ہوں گا. جیسے یہ دو انگلیاں میرے قریب ہے, اس طریقے سے وہ آخرت میں میرے قریب ہوں گا. اور ایک صحیح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر دو بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتا ہے محبت کے ساتھ جب تک وہ بالغ ہو, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اور اللہ کے رسول نے صرف خواتین کے حقوق کے بارے میں ذکر بھی نہیں کیا, لیکن عملی زندگی میں اس کا عمل کیا. ایک وقت ایک آدمی اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنے ایک گود میں بٹھاتا ہے, لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انجسٹ ہے, وہ نا انصاف کرنے والے آدمی ہیں. وہ اپنی دوسری بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور دوسری گود میں بٹھانا چاہیے. آئے ہم سمجھے اسلام میں بیوی کے حقوق کیا ہے. اکثر دیگر مذاہب میں عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کا ہتھیار ہے, an instrument of the devil. کئی دیگر مذاہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ woman is a sign of a devil, وہ ایک شیطان کی نشانی ہے اور شیطان کا ہتھیار ہے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاتون کو کہا گیا ہے ایک محسنہ. محسنہ کے معنی شیطان کے خلاف ایک قلعہ. عورت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے عورت محسنہ ہے, she is a fortress against the devil. شیطان کے خلاف ایک قلعہ ہے, کیونکہ ایک اچھی مومنہ خاتون اپنے شوہر کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے اور غلط راستے پہ جانے سے روکتی ہے. اسے کہا گیا ہے محسنہ. اور اسلام میں شادی کرنا فرض ہے. اسلام میں موناسٹسزم یا دنیا داری چھوڑ دینا اور تپسیا کے لیے جانا یہ اسلام میں حرام ہے. موناسٹسزم اینڈ ریناؤنسنگ دا ورلڈ از پروہیبٹڈ ان اسلام. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں والیوم نمبر 8 کتاب النکاح, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں والیوم نمبر 7 کتاب النکاح میں چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4. جب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں اتنا سمجھ لیجئے حوالہ انگریزی ترجمہ کا ہے. تو آپ اردو ترجمہ میں جائیں گے صحیح بخاری کے تو حوالے میں فرق رہے گا. یہ حوالہ جو میں دے رہا ہوں یہ انگریزی صحیح بخاری تو عربی میں ہے, اس کا ترجمہ جو محسن خان نے انگریزی میں کیے اس کے 9 جلد ہے. تو جو بھی میں حوالہ دے رہا ہوں, قرآن مجید تو ایک ہی ہے, قرآن مجید تو عربی حوالہ ہے, انگلش میں بھی سیم اردو میں بھی سیم, لیکن جو حدیث کے میں حوالہ دے رہا ہوں احمد ابن حنبل ہو یا صحیح بخاری ہو صحیح مسلم ہو, یہ حوالات انگریزی ترجمے کے ہیں. تو اگر آپ کو تحقیق کرنے کا ذاکر بھائی صحیح بول رہے کیا نہیں, اور آپ کو کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ آپ جب گھر پہ جا کے تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے صحیح ہے, وہ آپ کے علم کا حصہ بن جاتا ہے. تو کیا کرتے لوگ سنتے تالیاں مارتے خوش ہوتے گھر پہ چلے جاتے. تالیاں مارنا حرام نہیں ہے, تو جو بھی حوالہ میں دے رہا ہوں وہ ہے انگریزی ترجمہ کا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں والیوم نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں, اے نوجوان لوگوں, اگر آپ کو شادی کرنے کی قوت ہے, وسائل ہے, تو جلدی سے شادی کرو. اللہ کے رسول کا قول ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہے شادی کرنے کی تو جلدی سے شادی کرو, جتنا جلدی کر سکو اتنا بہتر ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کرتا, جو نکاح نہیں کرتا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ بھی فرماتے جو شخص نکاح کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. تو ایک وقت سوال جواب کے موقع میں
ایک مسلمان بھائی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ذاکر بھائی اگر میں 2 شادی کروں گا تو کیا پورا دن مکمل ہو جائے گا؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح سے آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے، اس کے معنی یہ کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو وہ کئی شیطانی چیزوں سے دور بھاگتا ہے. آج کے معاشرے میں جو غلط چیزیں ہیں، اگر آپ شادی کریں گے تو آپ زنا سے بچیں گے، ہومو سیکشولیٹی سے بچیں گے، فورنیکیشن سے بچیں گے، جو معاشرے کی آدھی غلط چیزیں ہیں. اور آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی بن سکتے. آپ جب شادی کریں گے تبھی آپ والد یا والدہ بن سکتے، جو اسلام میں اس کے بڑی ذمہ داری ہے. تو اگر آپ شادی کریں گے 1 یا 2، آپ کا آدھا دن ہی مکمل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے آپ کے لیے آپ جیسا جوڑا پیدا کیا، تو کیا آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے رہو، اور آپ دونوں کے دل میں محبت ڈالی. اللہ has put love and mercy into your hearts. اور شادی کرنے کے لیے اسلام میں دونوں مرد اور عورت کی اجازت ضروری ہے. دونوں میں سے ایک بھی اگر نہ کہیں گا تو شادی نہیں ہوگی. نکاح کے لیے دونوں کی رضامندی فرض ہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں خواتین کو حاصل مت کرو ان کے مرضی کے خلاف. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں والیوم نمبر 7 چیپٹر نمبر 43 کتاب النکاح میں چیپٹر 43 حدیث نمبر 69، ایک خاتون جس کا نام ہے خنسہ بنت خادم الانصاریہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے زبردستی میرے مرضی کے خلاف ایسے آدمی سے میرے شادی کی جو مجھے پسند نہیں، تو اللہ کے رسول نے اس نکاح کو فسخ کیا. اسی لیے نکاح کے لیے دونوں کی رضا منظوری دونوں کی فرض ہے، آدمی کی بھی اور عورت کی بھی. اور اسلام میں عورتیں اور مرد کے حقوق ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 288 میں کہ عورتوں کے حقوق جس طریقے